اور اب ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا۔ جنگ کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ ایک بار پھر جنگ کا پہلا مرحلہ دیکھا جائے تو جنگ کا ہماری سبق کے حساب سے جنگ کا ہے یہ چھٹا مرحلہ۔ ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا۔ ایک جہاندیدہ شخص تھا ابو سفیان۔ قریش کے قافلے کو جب وہ شام کی طرف لے جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارض کیا، مگر قافلہ ہاتھ نہیں لگا۔ ابو سفیان اس صورتحال سے بخوبی واقف تھا کہ شام سے واپسی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کو پکڑنے کے لیے ضرور آئیں گے، چنانچہ وہ ہر وقت مسلمانوں کی طرف سے خطرے میں رہتا تھا، قافلے کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ شام سے واپسی پر جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو قافلے سے آگے بڑھ کر بدر کے علاقے میں مسلمانوں کی سراغ رسانی کے لیے کنویں کے پاس آیا اور وہاں موجود اس مشرک سے مسلمانوں کے بارے میں پوچھنے لگا جس کا تذکرہ ہم پہلے سبق میں کر چکے ہیں، وہ جس نے دونوں عورتوں کے درمیان صلح کی بات کی تھی۔ جنگی گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جاسوسوں نے سن لی تھی۔ اس شخص کا نام مجدی تھا۔ ابو سفیان نے اس سے پوچھا، بھائی بتاؤ، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تو کسی کو نہیں دیکھا آپ نے؟ مجدی نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، البتہ 2 دن پہلے یہاں 2 شتر سوار آئے تھے اور کنویں سے پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان نے جا کر اونٹوں کی مینگنیاں سونگھ لی اور پھر توڑ کر دیکھا تو کہنے لگا، ان مینگنیوں میں مدینے کے کھجوروں کی گٹھلیوں کا اثر ہے، معلوم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو سفیان نے قافلے کا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور اب وہ ساحل سمندر کے کنارے قافلے کو بچاتا ہوا اس راستے پر چل دیا جہاں لشکر اسلام سے مڈبھیڑ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا۔ اس وقت اس کے فوراً بعد ابو سفیان نے زمزم بن عمر نامی شخص کو معقول معاوضہ دے کر قریش مکہ کو مطلع کرنے کے لیے روانہ کر دیا تاکہ اہل مکہ قافلے کی حفاظت کے لیے پہنچ جائیں۔